آج لوگ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, یا علی مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, یا غوث اعظم مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو یہ خدا کے علاوہ آپ پکار رہے ہو کسی اور کو, اور کسے پکار کہتے ہیں بھائی؟ یہی کام تو وہ لوگ کرتے تھے. وہ بتوں پہ اعتکاف کر کے بیٹھتے تھے, آپ قبروں پہ بیٹھ گئے ہو جا کے. وہ بتوں کا طواف کرتے تھے, آپ قبروں کا طواف کر رہے ہو. وہ بتوں کو سجدہ کرتے تھے. سجدہ بت کو کیا جائے یا بزرگ کی مورتی کو کیا جائے یا بزرگ کی قبر کو کیا جائے, دونوں سجدوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمیں آپ بول دیا کرو بھائی وہابڑے, دیوبندڑے, پتہ نہیں کیا کیا, گستاخ رسول. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہماری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے بھائی؟ ہم کون سا پولیس میں ہے کہ ڈنڈے کے زور سے آپ کو اپنی بات سمجھا رہے ہیں؟ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے اور ہم نے اپنی قبر میں. کل اللہ ہم سے قبر میں پوچھے گا کہ تم نے وہ توحید جو قرآن میں ہے لوگوں کے سامنے بیان کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ ممبر پہ حق ادا کیا تھا کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر, جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے اللہ نے اس سے حساب و کتاب لینا ہے, اس کو نہیں چھوڑے گا اللہ. تو کیا تم نے ممبر پہ لوگوں کو بتایا تھا کہ صرف یا اللہ مدد کا نعرہ لگے گا, یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, یا غوث اعظم مدد, یا حسین مدد نہیں لگے گا؟ ہم کہہ دیں گے اللہ ریکارڈنگ موجود ہے, ثبوت موجود ہے. اب تو ہر چیز ریکارڈ ہو, اللہ کے پاس تو ویسے ہی ریکارڈ ہو رہی ہے, دنیا میں بھی ریکارڈنگ موجود ہے. آپ پھر بھی یا علی مدد کہتے ہو, آپ پھر بھی یا حسین مدد کہتے ہو, آپ پھر بھی یا غوث اعظم مدد کہتے ہو, آپ پھر بھی کسی قبر کو سجدہ کرتے ہو. تو بھئی آپ کے پاس اگر اس کی ایکسپلینیشن اللہ کے پاس اللہ کو مطمئن کرنے کے لیے ہے تو آپ پیش کر دینا. اللہ اگر آپ کو عذاب نہ دے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن اللہ نے قرآن میں جو وعدہ کیا ہے, اب اللہ جانے آپ جانے, اللہ نے وعدہ یہ کیا ہے کہ مشرک کی میں کسی قیمت پہ مغفرت نہیں کروں گا. شرک معاف نہیں ہو سکتا, کچھ بھی کر لو, یہ غیرت کا مسئلہ ہے. شرکت جو ہے نا کوئی بھی غیرت مند برداشت نہیں کرتا جو حاکم ہو. مشرکین کون سا یہ کہتے تھے کہ دو اللہ ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے نبی جب آپ 360 بتوں کی عبادت کرنے والے مشرکوں سے پوچھتے ہو کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے, تمام کافر, تمام غیر مسلم مشرک کہتے تھے صرف اللہ, اللہ ہے جس نے ان کو بنایا ہے. وہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ جب وہ ہے تو پھر دعاؤں میں ان کو پکارتے کیوں ہو؟ وہ حق جو اللہ کا ہے وہ ان کو کیوں دیتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں. تو اللہ نے کہا ایسا ماننا مجھے معتبر, مجھے قبول نہیں ہے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اللہ کہتے ہیں یہ لوگ مجھ پر ایمان لاتے ہیں, ساتھ میں میرے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں, شریک کرتے ہیں, تو یہ والا ماننا مجھے قبول نہیں ہے. آج ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں, پھر یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا. یہ کیا ہو رہا ہے مسجدوں میں بھائی؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجدیں اللہ کا گھر ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. کمال کی بات ہے یہ آیت بیچ میں لکھی ہوگی, دائیں طرف یا اللہ مدد اور بائیں طرف یا رسول اللہ مدد. اللہ کہہ رہے سجدہ گاہیں اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. آپ کہتے ہیں اللہ اس آیت کے دائیں اور بائیں میں ہم تیرے ساتھ کسی اور کو بھی پکاریں گے. تو یہ پیغمبر سے محبت نہیں ہے, یہ پیغمبر کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا رہے ہو آپ. وہ سید الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کے سب سے بڑے علمبردار تھے, شیطان نے انہی کی امت کے سامنے شرک جیسی برائی کو مزین کر دیا اور لوگوں کو شرک میں ڈال دیا. تو یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے, جو برائی کو آپ کی نظروں میں کیا کرتا ہے؟ مزین. توحید پرست انسان کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے, اس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ سکون.